صفت عرش معلا الصلاۃ والسلام روشنی میں آمنہ نے جل کے دیکھا ملک شام واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام میں وہ سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنتی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ ایمان تازہ کرو ایمان کو روشن بخشو میرے نبی کے دادا حضرت عبدالمطلب کا بیان ہے حضرت عبدالمطلب کا بیان ہے حضرت عبدالمطلب بیان فرماتے ہیں میں روزانہ اپنے معمول کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہوتا تھا روزانہ عبدالمطلب گھر سے نکلتے وضو بنا کر کے مکہ شریف کے اندر آ جاتے آنے کے بعد حرم شریف کے اندر بیٹھ جاتے اور حرم شریف کی مقدس جالیوں کو کعبہ شریف کی مقدس جالیوں کو پکڑ کر کے مقدس دیوار کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا ہمارے بیٹے عبداللہ کے گھر کو آباد کر دے عبداللہ کے گھر کو آباد کر دے عبدالمطلب دعا کر رہے مولا ہمارے بیٹے کے گھر کو آباد کر دے برابر دعائیں چل رہی ہیں برابر دعاؤں پر دعا کر رہے ہیں عبدالمطلب کا بیان ہے میں روزانہ یہی کام کیا کرتا تھا اور آقا وہ بیان فرماتے ہیں ایک دن اچانک ایسا ہوا میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا انا طوف بالکعبہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا عبدالمطلب بیان فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا جب طواف کر رہا تھا تو میں نے کیا منظر دیکھا میں نے منظر یہ دیکھا کہ کعبہ جھوک جھوک کر کے نبی کے گھر کی جانب جھک رہا ہے جھک رہا ہے عبدالمطلب کا بیان ہے نبی کے گھر کی جانب جھک رہا ہے بار بار میں نے سوال کیا مولا آج تک کعبہ کو تو کبھی جھکتے ہوئے دیکھا نہیں کعبہ آج کیوں جھوک ابھی عبدالمطلب کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی کہ حضرت عبداللہ کا گھر آباد ہو گیا ہے میرے پوتے محمد بن عبداللہ تشریف لا چکے ہیں جھوم رہا ہے کعبہ عرض کیا مولا تو بتا کعبہ کو کبھی جھومتے ہوئے نہیں دیکھا جھکتے ہوئے نہیں دیکھا کعبہ کی جانب ساری کائنات کو جھکتے ہوئے دیکھا لیکن کعبہ کو کسی کی جانب جھکتے ہوئے نہیں دیکھا سبحان اللہ نہیں دیکھا یہ کہتا ہم خدا کے علاوہ کسی کی طرف نہیں جھکتے جب کسی کی طرف جھکتا نہیں تو وہاں جاتا کیوں ہے خانہ کعبہ تو جس کا حج کرنے گیا طواف کرنے گیا وہ کعبہ خود ہی نبی کی طرف جھک رہا ہے اگر یہ عقیدہ ہے کسی اور کعبے کا طواف کر وہ کعبہ وہی کعبہ ہے جو علامت مصطفیٰ کی خوشی میں جھکا تھا اگر تیرا عقیدہ جھکنے کا نہیں ہے یا تیری نماز ہے یا تیرا حج ہے یا تیری زکات ہے یا تیری کوئی عبادت ہے ارے جو نبی کی بارگاہ میں جھک گیا وہ آباد ہو گیا نبی کی بارگاہ سے کر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں ادھر کو نہیں لے جاؤں گا ایران توران جاپان نہیں گھماؤں گا میری عادت نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائے آئینا ورنہ ادھر سے ادھر گھماؤ آپ کو تھوڑا مزہ ہے آپ چلے جاؤ لیکن یاد رکھو آپ کو بھی رب کے سامنے جانا مجھے بھی رب کے سامنے جانا سبحان اللہ رب نے ارشاد فرمایا جب ہم نے تمام ملائکہ کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو سب سجدے میں چلے گئے جب سب فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس مگر ابلیس نہیں گیا بولا میں نہیں جاتا بولا غیر اللہ کو تعظیم نہیں کرتا غیر اللہ کو تعظیم نہیں کیا تو سنو کیا ہوا قرآن کی آیت بتاتی ہے الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين غرور کیا گھمنڈ کیا غیر اللہ کی تعظیم نہیں کیا کافروں میں سے ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تعظیم نہیں کیا تھا
جنت میں تھا باہر آ گیا. بولیے جنت میں تھا نا. جی جی جنت میں تھا. ابلیس تعظیم آدم تعظیم نبی نہیں کیا, باہر آ گیا. یہ تو باہر کا باہر ہے. کیسے سوچے گا مرنے کے بعد جنت ملے گی؟ ارے نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی جب تک دل کی دنیا کو نبی کی محبت کا مدینہ میں ذکر رہا تھا. تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے. تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے. لیکن جب فرشتے سب سجدے میں چلے گئے تو سب کا مقام برابر ہونا چاہیے. پھر سید الملائکہ حضرت بلبل سدرہ جبریل امین کیوں؟ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اسے سنیے گا. بھائی سب فرشتے سجدے میں چلے گئے ایک ساتھ تو سب کا مقام برابر. لیکن سید الملائکہ بلبل سدرہ کا مقام تمام فرشتوں میں سب سے اونچا کیوں ہے؟ سید الملائکہ ہے. کیوں اونچا ہے؟ مفسرین سے پوچھا تو مفسرین نے بتایا کوئی یا مفسر نہیں. مفسر علی الاطلاق حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں. امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ سید الملائکہ ہونے کا خطاب اور شرف اس لیے ملا جب رب نے حکم دیا فرشتوں کو سب سے پہلے جس نے نور مصطفیٰ کی تعظیم کی وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلبل سدرہ تھے. رب نے فرمایا بلبل سدرہ تم نے میرے نبی کے نور کی تعظیم کی ہے سب سے پہلے. جاؤ میں نے تمہیں تمام فرشتوں کی سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھک جاؤ نبی کی بارگاہ میں میرا پار ہو جائے گا. بے شک بے شک. عبد المطلب کا بیان ہے. بیان فرماتے ہیں انا اطوف بالکعبہ. میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. کعبے کا طواف کرتے کرتے میں نے کیا دیکھا؟ کعبہ جھک رہا ہے. عرض کیا مولا کعبہ کیوں جھک رہا ہے؟ آواز آئی. مشیت نے آواز دی عبد المطلب خود کعبہ سے پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. نبی کی میلاد ہے. میلاد کی بات میں بتا رہا ہوں. نبی کی میلاد کا ذکر کر رہا ہوں. مجھ سے کی پوچھتے ہو؟ خانے کعبہ سے پوچھ لو. عرض کرتے ہیں مولا کیا کعبہ بولے گا؟ بولے گا. آپ بلا کر کے دیکھیے نا. اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جائے. دروازے کھولے دروازہ 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 بولے گا کیا؟ دیوار 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 بولے. جبکہ آپ ہمیشہ اسے میں رہتا ہوں. نہیں بولے گا نا. بھائی بے جان چیز کہاں بولے گی؟ اور جاندار چیز کو بھی آپ انسان کے علاوہ کسی کو نہیں بلا سکتے. بلا سکتے نہیں بلا سکتے. نہ تو اس کی آواز نہ تو اس کی زبان آپ سمجھ سکتے. بولے گا. رب نے فرمایا عبد المطلب بولے گا. بے شک بولے گا. کعبہ آج تک نہیں بولا لیکن آج بولے گا. آج بولے گا. بولے گا. مولا کیوں بولے گا؟ عبد المطلب نے جب عرض کیا مولا کیوں بولے گا؟ رب نے فرمایا خود کعبہ سے پوچھ لو مجھ سے مت پوچھو. عبد المطلب مخاطب ہوئے کعبے. بولے کعبہ تو بتا میں روز تیرا طواف کرتا ہوں. یہ بتا آج تو کیوں جھک رہا ہے میرے بیٹے کے گھر کی طرف؟ بے شک بے شک سبحان اللہ. کیوں جھک رہا ہے میرے بیٹے کے گھر کی طرف؟ کعبہ نے کہا عبد المطلب یہ بات صحیح ہے. ساری دنیا جھکتی ہے میری طرف. بے شک سبحان اللہ. کہیں کا بھی نمازی ہو جھکے گا کعبہ کی طرف. نہیں ہوگی. استقبال قبلہ شرط ہے. آپ کا غسل صحیح ہو وضو صحیح ہو لیکن قبلے کی طرف منہ نہ ہو تو نماز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے اس تھرڈ ایئر کو مکمل فرما دے. پروردگار عالم آپ اچھے ہو مگر پیشہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھے. صحیح طور پر ہر چیز کیا جا سکتا ہے. آپ جتنے لوگ تعلیم یافتہ ہیں تعلیم حاصل کریں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرما دے. ہر سال آپ نبی قیامت کا جلسہ بناتے رہے کامیاب ہوتے رہے. آمین. کعبہ نے کہا عبد المطلب آج بول اس لیے رہا ہوں آج مجھے پاک کرنے والا نبی تمہارے بیٹے کے گھر پیدا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے بول رہا ہوں میں خوشی سے جھوم رہا ہوں. کعبہ نے کہا عبد المطلب ولیوں کا کعبہ میں ہوں. نبی ولیوں کا کعبہ میں ہوں. غوثوں کا کعبہ میں ہوں. سارے اقطاب کا کعبہ میں ہوں. شہداء کا کعبہ میں ہوں. صالحین کا کعبہ میں ہوں. مفسرین کا کعبہ میں ہوں. سب کا کعبہ میں ہوں. اے عبد المطلب ساری دنیا میری طرف جھکتی ہے. ساری دنیا میری طواف کرتی ہے. ساری دنیا میری جانب
के सजदे को महराब काबा झुके, जिनके सजदे को महराब काबा झुके, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, जब मैंने खाने काबा को मुखातब किया, काबा ने कहा इन्ना आमिनत क़द उलिदत मुहम्मदा। अब्दुल मुत्तलिब, आमिना ने आपके घर में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को जन्म दे दिया है। अब्दुल मुत्तलिब जाओ घर के अंदर देखो, अब्दुल मुत्तलिब खुशियों से झूम रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब खुशियों में झूम रहे हैं, खुशियों से झूम रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने क्या देखा? खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। एक बुत जो सबसे बड़ा था, जिसका नाम हुबल था, वो सोने चांदी हीरे जवाहरात का बना हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा वो जो बुत था हुबल, वो हुबल खुद ही अपने जुबान से गोयाई रब ने अता फरमा दी, अपनी जुबान से नबी की आमद की खुशियां मना रहा है। एक बुत बेजान पत्थर नबी की आमद की खुशी मनाए। ये इंसान होकर के जो कोई नबी का मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हूँ, नबी की आमद की खुशी का नारा न लगाए, तो समझ जाओ बेजान पत्थर से भी गया गुजरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब चले खाने काबा के तवाफ तो छोड़ा, चले खुशियों में झूमते हुए। अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, मैं जब रास्ते में पहुंचा तो मुझे फरिश्तों ने मरहबा मरहबा की जो है खुश मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही थी। मुझे फरिश्तों ने मुबारकबादियां पेश की। अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पैदा हो गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह पैदा हो गए हैं। मक्का के लोगों का बयान है, जब प्यारे मुस्तफा की विलादत बासादत होती है, सुबह दोशंबा को मक्का के लोग बयान करते हैं कि आज क्या मामला है, इसलिए क्या माहौल है। मक्का के अंदर हर फूल में खुशबू है, हर फूल में ताजगी है, हर बाग में तरोताजगी है, हर खेत में सरसब्ज़ो शादाबी है, दरिया की लहरें अपने उमंग में है, चिड़िया चहचहा रही है, नबी की आमद की गीत गा रही है, आसमान से रब की रहमत का नुज़ूल हो रहा है, जमीन का सीना खुशियों से बिल्कुल खुशियों से जो है, जमीन का सीना खुशियों से मामूर है। जमीन उछल उछल करके नबी की आमद का इस्तेमाल कर रही है। सारे मक्का में नबी की आमद की खुशियां मनाई जा रही है और नबी की आमद की खुशियां मनाई जा रही है। नबी कौनैन की आमद के सदक़े में सारी कायनात खुशियां मना रही थी, लेकिन एक इब्लीस परेशान। बेशक सब खुश थे, जा करके रो रहा था। उसके चेलों ने कहा क्यों रो रहे हो? बोला आज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तशरीफ ले, अब हमारी नहीं चल पाएगी। निसार तेरे चहल पहल पर हजारों निसार तेरी चहल पहल पर हजारों रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन नबी के दीवानों, नबी के जलसे में आने वालों, और से सुनो, अपने नबी के किरदार पर अमल करो, नबी की विलादत के जलसे मनाओ, मगर नबी के फरमान को कभी मत भूलो। नबी के फरमान की तकमील हमेशा करो, नबी की फरमा बरदारी हमेशा करो। नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला साल में एक मरतबा झंडा लगा लेगा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुफ्ती आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। और पढ़ेगा मैं हो रज़ा का दीवाना, मैं हो रज़ा का। अरे भैया ये कैसी दीवानगी है, ये कैसी दीवानगी है। मैं परसों प्रोग्राम में था, एक जगह शायर साहब पढ़ रहे थे, मैं हो रज़ा का दीवाना, मैं हो रज़ा का। पूरा मजमा खुशियों से उछल रहा था, नौजवान कूद रहा था, अपनी जगह को छोड़ करके नोटों की बौछार हो रही थी। खुश थे, रज़ा का दीवाना, रज़ा का दीवाना, रज़ा का दीवाना है कौन? कहने से थोड़ी कोई दीवाना होता है, दीवानी के इश्क बड़ी चीज है। सीमा भी उनका कर्म है जिसे दीवाना बना।
جو دیوانہ ہو جاتا ہے خالص نعرہ نہیں لگاتا ہے، رضا کے سچے کردار پر عمل کرتا ہے، امام احمد رضا حضرت کے سچے کردار پر عمل کرتا ہے، تاج الشریعہ کے کردار پر عمل کرتا ہے۔ مولانا مصطفیٰ شریعہ کا مرید ہو جنتی ہو گیا، مفتی اعظم کا مرید ہو جنتی ہو گیا، خالی مرید ہونے سے جنتی بن جاتا۔ تو آپ کے پیر صاحب نماز کی اتنی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ بے شک سبحان اللہ۔ پیر ہمارا جب بغیر پنج وقتہ نماز کے جنت میں جانے کا تصور میرا پیر نہیں کر سکتا، اس کا مرید بغیر نماز پڑھے سوئے جنت کا تصور کیسے کرے؟ فجر ہے جب بھی سو رہا ہے، عشاء ہے جب بھی سو رہا ہے، زہر ہے جب بھی سو رہا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، پان کوئی کھوکے پر پان کھا رہا ہے، اور نوجوان ہے تو میدان میں فٹ بال کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے۔ بولا مولانا ابھی تو بڑی لمبی عمر ہے، ہمارے چچا بولے مولانا بھی بڑی لمبی عمر ہے، ابھی کیا داڑھی رکھوں؟ بولتے کہ جمعہ کا دن ہے، سیب بنوانے گیا تھا، سیب بنوانے گیا تھا کہ سیب بنوانے گیا تھا، کیا بتا انگلش میں یاد رکھو پیارے، رب نے آپ کی صورت کو بہت اچھا بنا کر کے بولی ہے کہ نہیں؟ رب سے اچھی صورت کوئی بنا سکتا؟ بنا ہی نہیں سکتا، بگاڑ دے گا، بنائے گا کیا؟ رب نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں بنا کر، جب ہم نے اچھی شکل و صورت عطا فرما دی، جوانی تو اپنی جگہ پر ہے، بڑھاپے میں بھی آپ داڑھی صاف کر رہے ہیں، نبی کے اس سنت کی جو ہے بے حرمتی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، کیا پتا وہ داڑھی کا ایک بال کس نالے میں جاتا ہے، کس غلاظت کے ڈھیر میں جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، نبی کی ولادت کا جلسہ مناؤ، نبی کی میلاد کی خوشیاں مناؤ، نبی کے فرمان کو مت بھولو۔ نبی فرماتے ہیں میری سنت پر عمل کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور اپنے اندر اسلامی شعار پیدا کرو، نماز کی پابندی کرو، نبی کی سنت سے قریب آؤ، ماں بہن بیٹیاں سب گھر کا ہر فرد جو ہے نمازی بن جائے، نبی کا سچا دیوانہ بن جائے، اور نبی کی ولادت کی خوشی منائے، میدان محشر میں قسم خدا کی رب کی رحمت سے امید کیا، یقین کامل ہے، پیارے مصطفیٰ پکاریں گے مولا یہ گنہگار ہے تو کیا ہوا، یہ میرا وفادار غلام ہے، مولا اس کے گناہوں کو نہ دے، مولا میری شان شفاعت دلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بلائے جائیں نبی کی غلامی کے صدقے سے، میرے نبی کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے آقا جب پیٹ میں تشریف لائے، میں رات میں جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتی تو آواز آتی اللہ اللہ اللہ، آواز آمینہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں دائیں دیکھتی، بائیں دیکھتی، آگے دیکھتی، پیچھے دیکھتی، آواز دینے والا آواز کہاں سے دے رہا ہے؟ جب کوئی نہیں دکھتا تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا یہ آواز کیسی ہے؟ رب کی جانب سے ندا آتی آمینہ یہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں، تیرے پیٹ میں جس امین اور صادق مصدوق رسول کو میں نے بھیجا ہے، تیرے پیٹ میں جو میرا نبی تشریف فرما ہے وہ نبی تمہارے پیٹ سے بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آمینہ کے بطن اقدس سے محمد بن عبداللہ میرا نبی پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن رب کو نہیں بھول، نبی کا ذکر کر، رب کا ذکر